سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 122۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اذ ہمت طائفتان منکم، جب ارادہ کیا تم میں سے دو گروہوں نے، ان تفشلا، کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں، واللہ ولیہما، اور اللہ رب العالمین ہی ان کا مددگار ہوا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ سورۃ آل عمران کے اس 13ویں رکوع میں اللہ رب العالمین نے غزوہ احد کے مختلف واقعات کو ذکر کیا ہے۔ مجھے آپ کو اور پوری امت کو یہ بات بتلانا مقصود ہے کہ مسلمان کی مدد اور نصرت اور فتح اور کامیابی جو ہے وہ صبر اور تقوی میں ہے۔ بدر کے میدان میں اعلیٰ درجے کا صبر اور تقوی تھا، اللہ پاک نے اعلیٰ درجے کی فتح نصیب فرمائی۔ احد کے میدان میں اسی میں ذرا سی کمی آئی تو اس کے نتیجے میں شکست کا ایک معمولی سا زخم وہ چکھنا پڑا۔ ہمیں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ قیامت تک کے لیے اللہ پاک کا یہ اصول یہی ہے، عادت اللہ یہی ہے، سنت اللہ یہی ہے کہ صبر اور تقوی والے کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے، ان کو اللہ پاک دنیا آخرت میں عزت نصیب فرماتے۔ اسی ضمن میں یہ واقعات کا سلسلہ ہے۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات سماعت فرما چکے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کے میدان کی طرف کفار کے مقابلے کے لیے نکلے۔ علماء نے لکھا ہے شوال کا مہینہ تھا، سوموار کا دن تھا، 7 بعض نے تاریخ لکھی ہے، بعض نے 11 شوال تاریخ لکھی ہے۔ صبح سویرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے، احد کے میدان کی طرف گئے۔ جس وقت آپ مدینہ منورہ سے چلے، آپ کے ساتھ جو نفری تھی وہ 1000 کی تھی۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ موقع تھا کہ عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، رئیس المنافقین، اس کی رائے بھی وہی تھی جو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی کہ ہمیں مدینہ منورہ میں رہ کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی اکثریت کی رائے میدان میں جا کے، باہر جا کے لڑنے کی تھی، تو اس لیے آپ نے فیصلہ یہی فرمایا کثرت رائے کو دیکھتے ہوئے کہ ہم باہر جا کے مقابلہ کریں گے۔ عبداللہ ابن ابی بھی ساتھ چلا کہ چلو اب فیصلہ ہو گیا تو ساتھ چلتے، لیکن اس نے ایک چال چلی، بزدل ہو گیا، ڈر گیا، گھبرا گیا، یہ سازش کی، جو بھی صورتحال بنی، یہ اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر وہاں سے واپس آ گئے۔ جب یہ واپس آیا، تقریباً علماء نے لکھا 300 لوگ تھے اس کے ساتھ جو منافق تھے، جن میں بعض مخلص مومن بھی متاثر ہو گئے۔
ظاہر ہے جب اس طرح لوگ ٹوٹتے ہیں تو پھر کئی مخلص بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو منافقوں کے اس سردار نے مسلمانوں کی گویا پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش کی اور اپنے ساتھیوں کو لے کر یہ احد کے میدان سے واپس مدینہ منورہ کی طرف آ گیا۔ اس موقع پہ دو قبیلے تھے، ایک کو کہا جاتا ہے بنو سلمہ اور ایک کو کہا جاتا ہے بنو حارثہ۔ ان میں سے ایک کا تعلق اوس کے ساتھ تھا، ایک کا خزرج کے ساتھ تھا، جو یہودیوں کے دو بڑے قبیلے تھے، لیکن یہ دونوں خاندان مخلص مسلمان اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کی کم ہمتی کو دیکھ کر اور ان کے میدان چھوڑنے کو دیکھ کر انہوں نے بھی ارادہ کیا کہ ہم بھی واپس پلٹ جائیں۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب تمہیں میں سے دو گروہوں نے یہ ارادہ کیا کہ وہ بھی پیچھے ہٹ جائیں، وہ بھی بزدل ہو جائیں، وہ بھی ڈر جائیں۔ یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین چونکہ مخلص مومن تھے، میرے عزیز دوستو، حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی جو معمولی لغزشیں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اگر کوئی بات ان سے سرزد ہوئی بھی ہے تو وہ مجھے اور آپ کو دین سکھانے کے لیے ہے، احکامات خداوندی بتلانے کے لیے ہے۔ آج میرے عزیز دوستو ہماری طبیعت اور مزاج یہ ہے کہ ہمارا اپنا کوئی غلطی کرے ہم اس کے وکیل بن جاتے۔ ہمارے بچے سے کوئی غلطی ہو جائے یا ہمارے گھر کے کسی فرد سے کوئی حکم، کوئی نافرمانی ہو جائے، کوئی جرم ہو جائے تو ہم اس کی وکالت کرتے، جی نہیں اس نے ایسا نہیں کیا تھا، ویسا نہیں تھا، یہ تھا وہ تھا۔ جس طرح ہم اپنوں کی وکالت کرتے ہیں اسی طرح اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے ہم صحابہ کی بھی وکالت کیا کریں۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین بہت مقدس ہستیاں ہیں، اللہ رب العالمین کے چنیدہ اور منتخب بندے ہیں۔ کوئی کمی کوتاہی اگر ان سے ہوئی بھی ہے، کوئی بھول لغزش ہوئی بھی ہے تو ہم اس کے وکیل بنا کریں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں بدبخت اور بد نصیب انسان کہ جو ان معاملات میں وکیل بننے کی بجائے جج بن جاتے ہیں اور فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں، نہیں جی اس نے ایسا کیا تھا تو اس کو یہ سزا ملنی چاہیے تھی۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ صحابہ کے مقابلے میں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم تو اللہ ان کا ہمیں وکیل بنا دے یہ بھی ہماری سعادت ہے، ورنہ وہ تو وہ لوگ ہیں جن کا وکیل خود اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ پاک صحابہ کی صفائیاں دیتا ہے اور صحابہ کا وکیل ہے اللہ رب العالمین۔ تو یہاں بھی اس موقع پر انتفشلا کا ترجمہ تو ہے کہ بزدل ہو گئے، لیکن بزدلی نہیں تھی ان میں، معمولی سا یہ اثر ضرور ہوا کہ یار اتنے لوگ واپس جا رہے ہیں، ہم بھی چلے جاتے ہیں، ہم بھی واپس چلے جاتے ہیں۔ اور ایسا ہو جانا یہ عین فطرت ہے۔ آپ یہیں دیکھ لیں مسجد میں جب ایک دو بندے ضرورت مند اٹھتے ہیں، ان کو تو ضرورت ہوتی ہے کہ چلو کوئی کام ہے، کوئی تقاضا ہے، 7 4 5 ویسے ہی اٹھ جاتے ہیں کہ چلو نہیں بھی تو ہم بھی اٹھ جائیں۔ تو یہاں بھی ایسی صورتحال ہو جاتی ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ پاک نے ان کی تعریف بھی فرما دی کہ واللہ ولیہما، وہ تو ہو سکتا تھا تھوڑا سا پھسل جاتے لیکن اللہ ان کا مددگار بن گیا، اللہ ان کا حمایتی بن گیا، اللہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، اللہ ان کا دستگیر بن گیا اور اللہ نے ان کی ہمت بڑھا دی اور وہ پھر میدان میں واپس آ گئے۔ یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین تھے کہ جو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے کسی مقام پر بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان والوں کو تو ہمیشہ اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ایمان والے کا توکل، اعتماد، تکیہ ہمیشہ کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ کے۔ میرے عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان کا بڑا ہی بہترین نقشہ بنایا۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے کے عین مطابق ابتدا میں ہی کافروں کے قدم اکھڑ گئے۔ آپ کی پچھلی سائیڈ پہ جبل احد تھا، آپ کے سامنے مدینہ منورہ تھا، ایک طرف کفار کا لشکر کھڑا تھا۔ اگر وہ مدینہ کی طرف جاتے تو وہاں بھی ان کی پٹائی ہوتی، اگر وہ پہاڑ کی طرف آتے ادھر اسلام کا لشکر تھا۔ ان کے لیے ایک ہی راستہ بچا تھا کہ وہ واپس مکہ مکرمہ بھاگ جائے۔ چنانچہ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی کفار کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بھاگنا شروع ہو گئے۔ ایک تھوڑی سی لغزش اور بھول یہ ہو گئی کہ آپ کے ایک سائیڈ پر ایک درہ تھا پہاڑوں کا، پہاڑوں کے درمیان جیسے راستہ ہوتا ہے چھوٹا سا، ایسے ایک راستہ تھا۔ اس کے سامنے ایک چٹان تھی جس کو جبل رمات کہا جاتا ہے، آج بھی وہ چٹان موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 50 آدمیوں کی ڈیوٹی وہاں پہ لگائی اس چٹان کے اوپر، اور ان کو آپ نے یہ ہدایات دی جن کا مفہوم یوں ہے کہ حالات کچھ بھی ہو جائیں، فتح ہو یا شکست ہو، جب تک میرا آرڈر نہ آئے تم نے یہاں سے نہیں ہلنا، اس درے کو نہیں چھوڑنا، اور ادھر سے کوئی بھی آئے تو تم نے اس پہ تیروں کی بارش کر دینی ہے۔ اب جب ابتدا میں ہی مسلمانوں کو فتح ہو گئی اور کافر بھاگنا شروع ہو گئے تو اس جماعت میں 2 رائے آ گئی۔ ایک رائے بڑے لوگوں کی یعنی کثیر لوگوں کی یہ ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تھا وہ جنگ جیتنے تک تھا، اب جب ہم جیت چکے ہیں اب یہاں رہنے کا فائدہ کوئی نہیں، اب چلو ہم بھی اسلامی لشکر کے ساتھ مل جاتے ہیں اور جو مال غنیمت ہے وہ سمیٹتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر جو ان کے سربراہ تھے اور ان کے ساتھ چند ایک لوگ 11-12 لوگ، انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حالات کچھ بھی ہو جائے تم نے یہاں سے نہیں ہلنا جب تک میرا آرڈر نہ آئے، تو جب تک آپ کا حکم نہیں آئے گا ہم یہاں سے نہیں ہلیں گے۔ تو وہ 10-12 افراد وہاں کھڑے رہے، باقی نیچے میدان میں آ گئے۔ یہیں سے ایک بھول ہو گئی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کی طرف سے لڑائی میں شریک تھے اور بڑے ذہین جنگی کمانڈر تھے، بعد میں اسلامی فتوحات میں بھی ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس درے کو خالی دیکھا تو ایک لمبا چکر کاٹ کے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کے ادھر سے حملہ آور ہوئے۔ وہ جو چھوٹی سی جماعت تھی اس نے کچھ دیر مقابلہ کیا، لیکن ظاہر ہے وہ کتنی دیر مقابلہ کر سکتی تھی، وہ جماعت جو تھی وہ شہید کر دی گئی، پسپا ہو گئے۔ تو حضرت خالد ابن ولید نے ادھر سے ان مسلمانوں پر گویا پیچھے سے حملہ کر دیا۔ جب ایک دم مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ ہوا تو سامنے جو کافروں کا لشکر بھاگا جا رہا تھا وہ بھی واپس مڑ آئے۔ اب صورتحال یہ بنی کہ مسلمان درمیان میں تھے اور دونوں طرف سے کافر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے تھے۔ حالات ایسے بن گئے کہ کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، گرد و غبار اس طرح اڑا کہ بعض مسلمانوں کے ہاتھوں ہی مسلمان بھی شہید ہو گئے، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کون کہاں پہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے اور مسلمانوں کے 70 افراد شہید ہوئے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، جن میں سید الشہداء حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں وہ بھی شہید ہوئے۔ اور ایک بہت بڑا گویا کہ مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا، لیکن اس میں سبق بھی بہت بڑا ہے کہ جب بھی ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دور ہوں گے تو ہمارے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ اس لیے میں آپ آج اس بات کا بھی عزم اور نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے قریب آئیں گے انشاءاللہ۔ جتنا ہم اس کے قریب آتے جائیں گے فتح، کامیابی، کامرانی، عزت ہمیں اتنی زیادہ ملے گی۔
اللہ پاک فرماتے ایمان والوں کو ہر حالات میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے میدان عمل میں ڈٹے رہنا چاہیے۔ توکل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توکل کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان اسباب و وسائل اکٹھے نہ کرے، بس ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے کہے جی اللہ ہی کرے گا، یہ توکل نہیں ہے، یہ تعطل ہے، معطل ہو جانا ہے۔ توکل یہ ہے کہ انسان اسباب جمع کرے، وسائل اکٹھے کرے، جو بس میں ہے وہ محنت کرے، اس کے بعد بھروسہ کرے کس پہ؟ اللہ کی ذات پہ۔ توکل اس کا نام ہے۔ اسباب و وسائل پہ یقین بھی نہ ہو، اسباب و وسائل کو چھوڑا بھی نہ جائے، یقین اللہ کی ذات پہ ہو، اسباب و وسائل کو اختیار کیا جائے۔ جیسے آج رزق کے لیے ہم کام کاج کرتے، دکان ہے، کسی کی فیکٹری ہے، کسی کا چھوٹا کام ہے، کسی کا بڑا کام ہے، یہ رزق کے سارے وسائل ہیں۔ اس کے باوجود ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ رزاق عالم کون ہے؟ وہ صرف اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہی ہے۔ تو اسی کا نام توکل ہے۔ اللہ کی ذات پہ پورا مکمل اعتماد و بھروسہ کرتے ہوئے اسباب و وسائل کو اکٹھا کیا جائے۔ تو جنگی آلات، جنگی اسباب اور تمام تر جنگ کے وسائل وہ بھی مقدور بھر جمع کرنے کی کوشش کی جائے، اور اعتماد یہ رکھا جائے کہ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہوگا، اور اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کے لیے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع ضروری ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم